اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ایک لیکچر میں اس موضوع پہ بات ہوئی کہ پیر و مرشد کی ضرورت کیا ہے اور اس کا کام کیا۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ پیر و مرشد کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت جب ایک انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، مجھے کرنا چاہیے، مگر کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام برا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مگر اس سے انسان روک نہیں پاتا۔ گویا دل کی کیفیات جو ہیں وہ اس طرح خراب ہو جاتی ہیں کہ برائی کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، نیکی کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں روحانی استعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ روحانی طور پر اعلیٰ مراتب، اعلیٰ مدارج کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے دل سے ان برے رجحانات کو ختم کرے، نیکی کے رجحانات پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان اس دنیا میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیر لوگ کرتے کیا ہیں، کس طرح یہ لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی کا سامان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ کی زندگی پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے وَيُزَكِّيهِمْ کی شان دے کے بھیجا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے۔ تو جو انداز لوگوں کو پاک کرنے کا آپ نے اختیار کیا، وہی انداز شیوخ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی کم علمی یا جہالت کی وجہ سے اس انداز کو چھوڑ کر کوئی اور انداز اپناتا ہے اور لوگوں کو شریعت مطہرہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور لے جاتا ہے، تو ایسے لوگ یقیناً اس سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں جو سیدھی راہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ جن چیزوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا تزکیہ نفس میں، اس میں فیض صحبت، واعظ و نصیحت، یعنی کسی شیخ کے پاس عقیدت لے کے بیٹھنا، ان کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا۔ یہ لوگ چونکہ خود عمل کرنے والے ہوتے ہیں، آواز ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، اور جب سامنے والے کے کانوں سے ٹکرا کر دل میں پہنچتی ہے تو دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے اور دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ بن الربیع الاسیدی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے۔ آپ کا یہ واقعہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور مجھ سے پوچھا کہ حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، کیا کہہ رہے ہو؟
عرض کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ یاد دلاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنے مال و دولت کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو جو کیفیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہیں وہ کیفیات اور ہوتی ہیں، اپنے کام کاج میں کیفیات اور ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اور حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میں نے وہی الفاظ دہرائے، یا رسول اللہ نا فاقہ حنظلہ۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا وہی بات جو حضرت ابوبکر کو بتائی تھی، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھروں میں جاتے ہیں کیفیت کچھ اور بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ الفاظ دہرائے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو اور تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تو اتنی لطافت پیدا ہو جائے تمہارے اندر کہ فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے رستوں میں آ کے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگیں، ہاتھ ملانے لگیں۔ لیکن اے حنظلہ دل کی کیفیات بدلتی ہیں، کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے کبھی ایک کیفیت۔ اب اس واقعے پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ کی بارگاہ میں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عقیدت لے کے بیٹھنا اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سننا انسان کی زندگی میں کیا تاثیر رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور یہ تیسری چیز ہے جو تزکیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے اذکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ صوفیاء کرام نے وقت کے بدلتے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں تلقین کیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نہیں ملتی، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین نہیں فرمائی۔ ان کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو کچھ جاہل صوفی لوگوں نے کچھ ایسی باتیں ایجاد کیں جو صریحاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرانے والی ہیں، ان کے جواز کا تو کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن بہت سارے مراقبات اور بہت سارے اذکار ایسے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے، صحابہ میں سے کسی کا معمول نہیں، لیکن بعد میں صوفیاء کرام نے ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین سے دوری ہوتی گئی، خواہشات نفس کی پیروی ہوتی گئی، دلوں کی کیفیات جو ہیں وہ بدلتی گئیں، ان پہ زنگ چڑھتا گیا۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے پھر صوفیاء کرام نے مختلف ذکر کے طریقے اور مختلف مراقبات وہ تجویز کی ہے۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے
کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے بعد اگر کوئی چیز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے تو اس کو یہ پرکھنے کا یہ انداز غلط ہے کہ یہ کام اس طرح صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ غلط ہے، یہ انداز ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ جب آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کا ہر طبقہ، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کا ہر فرقہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس ایسی چیزیں رکھتا ہے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھیں اور وہ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کو برا نہیں کہتا۔ تو اگر میں یار یہ رکھا جائے کہ جو کام جس طرح صحابہ کے دور میں نہیں ہوا وہ غلط ہوتا ہے، تو پھر اس سے ہمارے دینی مدارس کے بہت سارے معمولات، یہ سرٹیفکیٹ دینا، یہ سروں پہ دستاریں باندھنا، یہ یوم والدین کی تقریبات کرنا، یہ ختم بخاری کی تقریبات کرنا، یہ 100 سالہ جشن دیوبند منانا، یہ بہت ساری، یہ شہداء اسلام کانفرنس کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعت کے زمرے میں چلی جائیں گی۔ اس کے لیے سیدھا سا اصول یہ ہے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی اصل اور بنیاد رکھتی ہو اور اس کے کرنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، اگرچہ وہ کام صدیوں بعد شروع ہوا، اس کام کو آپ اچھے کاموں میں شمار کریں گے، بدعت حسنہ میں شمار کریں گے۔ اور اگر کوئی کام اس کی کوئی بنیاد ہی دین کے اندر نہیں ہے، یا بنیاد تو ہے مگر اس کے کرنے کا انداز لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے غلط اختیار کر لیا ہے، تو ایسی باتوں کو بدعت سیئہ کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ یہی اصول علماء کے لیے ہے اور یہی اصول صوفیاء کے لیے۔ اس وقت میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، ضمناً یہ بات اس لیے عرض کی کہ کسی کے ذہن میں یہ سوچ پیدا نہ ہو کہ صوفیاء کرام نے جو اذکار، جو مراقبات ایسے تجویز کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ بدعت کا ایک جو تصور ہے غلط قسم کا، وہ ذہن میں آ کر ذہن کو پریشان نہ کرے۔ تو صوفیاء کرام نے ایسے مراقبات تجویز کیے، ایسے اذکار تجویز کیے، اور سچی بات یہ ہے کہ جو صاحب علم صوفیاء کرام ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی سبق لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہی اپنے سامنے رکھ کر انہی اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے کچھ نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جو دل کی پاکیزگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ہر روز ایک مراقبہ کر لیا کریں، اپنے آپ کو 3 باتیں سمجھایا کریں۔ پہلی بات، اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں جو کچھ بھی بولتا ہوں میرا اللہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سن رہا ہوتا ہے، میں جو کچھ بھی سوچتا ہوں اور اپنے ذہن میں پلاننگ کرتا ہوں میرا اللہ میری ان سوچوں سے واقف ہے۔ اب یہ انداز نیا ہوگا، الفاظ کچھ نئے ہوں گے، مگر یہ کانسیپٹ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو جو اس بات سے ڈرے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، تو وہ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو کچھ ایسے اذکار، کچھ ایسے ذکر کے طریقے، بنیادی اصول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بنیاد دین اسلام کے اندر موجود ہو اور کرنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ٹکرانے والا نہ ہو، تو ایسے اذکار، ایسے مراقبات کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں فرمائیں اور ان دعاؤں کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت ملی۔ تو یہ جو پیر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اپنی تنہائیوں میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو بھی ان کے متوسلین ہوتے ہیں، ان کے سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں دلوں کی کیفیات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک اور بات جو بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ ہے روحانی تصرفات۔ یعنی اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو یہ استطاعت عطا کرتا ہے کہ وہ کسی کی دل پر توجہ ڈال کر یا اس کے دل پر اپنا ہاتھ پھیر کے یا اسے پھونک مار کے تو ان کی جو ایک روحانی تصرف ہے اس کی وجہ سے دلوں کی کیفیات بدلتی ہیں۔ صوفیاء کرام کی زندگی میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن میں صوفیاء کرام کی زندگی سے کوئی واقعہ بیان کرنے کی بجائے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ کنسیپٹ جو ہے، یہ تصور ذرا مزید واضح ہو جائے کہ یہ باتیں جو صوفیاء کرام کرتے ہیں دلوں کی پاکیزگی کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اور یہ جملہ میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ پیر کا کام یہ نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی نیا طریقہ بتا کے لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ پیر لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لا کر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ یہی ایک رستہ ہے، یہی صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے جو اللہ جل جلالہ تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیارے نبی، ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ وہ بناؤ جو میرا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنے محبوب بندے بنا لے گا۔ تو آخری بات عرض کر کے میں آپ کی آج کی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ روحانی تصرفات۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب و فضائل القرآن، اس میں ایک واقعہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اس کا جو موڈ آف ریسیٹیشن تھا، پڑھنے کا جو طریقہ تھا، وہ جس انداز سے میں پڑھتا تھا اس سے مختلف تھا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے تلاوت شروع کی تو اس کا انداز ہم دونوں سے مختلف تھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایک اور انداز سے پڑھتے ہیں، میں اور انداز سے پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے فرمایا کہ پڑھو، جب اس نے پڑھ کے سنایا تو آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک پڑھا ہے۔ دوسرے سے فرمایا، اس نے پڑھا، آپ نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک پڑھا ہے۔ دراصل یہ لہجے کا اختلاف ہے۔ اب یہ وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں آپ کی خدمت میں جا سکوں، تو اس لہجے کے اختلاف کی وجہ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ آدمی شاید غلط پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ تو نے بھی صحیح پڑھا، تو نے بھی صحیح پڑھا، تو فرماتے ہیں کہ فسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذ کنت فی الجاہلیہ، میرے دل میں شک پیدا ہو گیا، ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، اور اتنا سخت کہ جتنا شاید جاہلیت کے دور میں بھی نہیں تھا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی کیفیت کو دیکھا تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب فی صدری ففزت عرقا وکأنما انظر الی اللہ عز وجل فرقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ لگا تو میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا اور خوف کی ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، اور مجھے یوں لگا گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے وہ روحانی تصرف، وہ جو ایک کیفیت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مار کے اس کیفیت کو ختم فرما دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی کیفیات پھر وہی جو پہلے تھیں اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیں۔ اب حدیث پاک کا اگلا حصہ میرے مضمون سے متعلق تو نہیں، لیکن اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت کا بہترین اظہار ہو رہا ہے، اس لیے میں حصول برکت کے لیے اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی کے دل کی کیفیت ٹھیک ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابی، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اصل میں لوگ جاہلیت کا دور تھا، پڑھے لکھے تھے نہیں، مختلف جو ٹرائبز تھے، مختلف قبیلے تھے، ان کا اپنا اپنا ایک لہجہ تھا، اور اس لہجے کے اختلاف کی وجہ سے ایک لفظ کی ادائیگی ایک قبیلہ کچھ اور انداز سے کرتا، دوسرا کچھ اور انداز سے کرتا، اور اس دور میں سبھی لوگوں کو قریش کی لغت پر جمع کرنا عام لوگوں کے لیے ایک مشکل ثابت ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا، کیا ابی، مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن پاک کو صرف ایک لغت میں پڑھوں یا صرف ایک موڈ آف ریسیٹیشن میں پڑھوں۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے اللہ ہوّن علی امتی، میری امت کے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ پاک نے مجھے 2 لہجوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اور آسانی پیدا فرما۔ پھر اللہ جل جلالہ نے مجھے اجازت فرمائی 7 لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی۔ تو یہ مختلف لہجے جو لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ آسانی اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک نے میں نے ایک بار عرض کیا، پھر دوسری بار اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، پھر تیسری بار اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب 3 بار تو نے میری بارگاہ میں سوال کیا، ہم تجھے 3 دعائیں عطا کرتے ہیں، جو تمہارا جی چاہتا ہے مانگ لو، تمہاری دعا کو ضرور قبول کیا جائے گا۔ بعض حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کے اندر نقل کیا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا کی گئی جو ضرور 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 قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی شان نظر آ رہی ہے، فرمایا اللہ پاک نے مجھے 3 دعائیں عطا کیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے مجھے یہ اختیار دیا کہ 3 دعائیں مانگ لو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم اغفر لامتی، یہ پہلی دعا ہے۔ پھر دوسری بار ہاتھ اٹھے اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ 2 دعائیں ہو گئیں، اور فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم علیہ السلام، وہ تیسری دعا جو ہے وہ میں نے اس دن کے لیے سنبھال رکھی ہے جس دن ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ یہ ہے شفقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 3 دعائیں
خصوصی دعائیں کرنے کا اختیار ملتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، بلکہ تینوں کی تینوں دعائیں ہوتی ہیں تو امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کا سامان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں جس سے ہمارے اندر برائی کے رجحانات ختم ہوں، نیکی کے رجحانات پیدا ہوں۔ اور یہاں ایک آخری جملہ بھی سماعت فرما لیں۔ بعض لوگ جب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور دل ہر وقت اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں منزل پہ پہنچ گیا۔ بعض لوگ کچھ چلہ کشی کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ کمال پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو پھونک مارتے ہیں، تندرست ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں پہنچ گیا۔ یہ منزل پہ پہنچنا نہیں، منزل ہماری یہ کشف کرامات یہ ہماری منزل نہیں، دل کا ہر وقت ذکر میں مشغول ہونا یہ منزل نہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں ذریعہ ہیں منزل تک پہنچنے کا، اور وہ منزل ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اس کی رضا ہمیں ملتی ہے اس وقت جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو جو منزل ہم نے اپنے سامنے متعین کرنی ہے، وہ منزل یہ نہیں کہ میرا ذکر دل ہر وقت اللہ اللہ کرنے لگے، وہ منزل یہ نہیں کہ مجھے خوابوں میں کچھ نظر آنے لگے، وہ منزل یہ نہیں کہ بند آنکھوں سے میں بہت کچھ دیکھنے لگوں۔ یہ سارے کے سارے ایمان کو مضبوط کرنے کے ذریعے ہوں گے، اور مضبوط ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ بندے کا دل کی کیفیات یہ ہوں اور بندے کا عمل یہ ہو کہ اپنی مرضی ختم اور زندگی کا ہر قدم اپنے رب کی مرضی کے مطابق۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔